السلام علیکم دوستو، موضوع میرا آج کا ایک ہی ہے اور وہ ہے جو نون لیگ والوں نے یہاں لندن میں عمران خان کے بچوں کے گھر کے باہر احتجاج کی کال دی ہوئی ہے آنے والے سنڈے کو، جمائمہ خان جہاں رہتی ہے۔ تو اس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے۔ تو یہ انتہائی احساس اور اہم موضوع ہے، اس کے مختلف پہلوؤں پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ میں کیونکہ آج کل میرے پاس ایک نون لیگ کے مرکزی رہنما جو ہمارے دوست بھی ہیں، محترم بزرگ بھی ہیں، وہ میرے پاس آئے ہوئے ہیں، تو میں ان کا میزبان ہوں۔ ان کی کل نواز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو نون لیگ کے دوست سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں نون لیگ میں شامل ہو گیا ہوں، اس لیے وہ مجھے بھی کافی دوستوں کے فون بھی آئے، پرسنل ریکویسٹ بھی آئی کہ سنڈے کو آپ نے ضرور آنا ہے احتجاج میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تو کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے کسی بھی اوورسیز پاکستانی کا، کیونکہ ہم جب نیشنلٹی چینج کرتے ہیں اور یہاں رہتے ہیں، ہمارا تعلق جو ہے نا وہ یہاں کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے مسائل اور ہمارے آنے والا فیوچر اور ہماری روزمرہ کی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ یہاں کی سیاست کے ساتھ ہے۔ ابھی دیکھیں اگلے مہینے 5 تاریخ کو، ابھی مہینہ بھی نہیں رہ گیا، یہاں کونسل کے الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن پاکستانی کمیونٹی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی سرگرمی نہیں ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ پھر وہ کہیں گے جی یہ قانون بن گیا، یہ ہو گیا، بچے بلانے ہیں، یہ فلاں کرنا ہے، پینشن کٹ گئی، تو یہ رونے روتے رہیں گے۔ تو جب آپ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے تو پھر آپ سیاست میں کیسے کچھ بہتری لا سکتے ہیں؟ تو بات آئی احتجاج پہ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج جو ہے گھروں کے باہر ہونا ہی نہیں چاہیے، دونوں طرف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر عمران خان کے لوگ جو ہے ان کے کارکن، تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ دونوں طرف اس قسم کی جو حرکتیں ہوتی ہیں نا وہ چمچے کٹچے کرتے ہیں، پولیٹیکل کارکن کبھی ایسی حرکت نہیں کرتا۔ تو اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو اس میں چلو ایک بندہ جو نیوٹرل آدمی ہے یا دیکھنے والا آدمی ہے، کوئی تھوڑی بہت 1% 2% بھی صحیح اس کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ جو نواز شریف کے بچے جو ہیں نا وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستان میں پڑھے لکھے، بنیادی تعلیم انہوں نے پاکستان میں حاصل کی، اور پھر یہاں جب آئے تو بنیادی رقم بھی وہ پاکستان سے آئی۔ میں نہیں کہتا کہ چوری کا پیسہ ڈاکے کا، اپنے خاندان کا پیسے لے کے آئے۔ تو یعنی وہ وہاں پاکستان میں پیدا ہو کے، بڑے ہو کر، ایجوکیشن لے کے، بیسک سرمایہ لے کے، اب وہ اپنی صلاحیتیں یہاں استعمال کر رہے ہیں، یہاں کاروبار کر رہے ہیں، اور پھر ان کا فیملی بانڈنگ بھی ہے۔ پھر ان کے والد صاحب جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں اور پارٹی کے وہ مرکزی رہنما وہی ہیں، آل ان آل، وہ آ کے ان بچوں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک فیملی بانڈنگ وہ سارا، تو وہ جو احتجاج وہ اگر نواز شریف کے خلاف کرنا ہوگا تو کہاں کریں گے؟ وہ وہیں جائیں گے۔ وہ اگر حسن نواز کے دفتر میں بیٹھا ہے تو لوگ اس کے باہر جائیں گے، اگر وہ حسن نواز کے گھر میں ہے تو اگر کسی نے جانا تو وہ وہاں جائے گا، کیونکہ وہ فارن پرائم منسٹر کے خلاف جا رہے ہیں، بچوں کے خلاف نہیں جا رہے۔ اور اگر بچوں کے بھی جا رہے ہوں تو پھر جیسے میں نے پہلے بتایا اس میں تھوڑی سی کوئی وہ لوجک دے سکتے ہیں اور دیکھنے والے بھی کہیں گے۔ اور دوسرا جب یہ احتجاج کرتے بھی ہیں اگر، تو دوسرا یہ لاسٹ ٹائم جو ہوا، جو مار کٹائی بھی ہوئی، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے، کچھ پہ پرچہ بھی ہوا، وہاں نظر آ رہا ہے کہ لوگ احتجاج کرنے آ رہے ہیں تو آگے سے آگے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے گالیوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو گنڈا گردی والا سٹائل، اور ہاتھوں میں وہ کسی نے جگ پکڑا ہوا ہے، کسی نے کوئی ڈنڈا شنڈا پکڑا ہوا ہے، تو یہ کارکنوں کا کام نہیں ہے، یہ کارکن نہیں ہوتے، یہ ایکچولی چمچے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اگر آپ دیکھیں اس دن یہ لوگ آرام سے آفس میں بیٹھے کھڑے رہتے، کھڑکیوں سے دیکھتے، مذاق اڑاتے، ہنستے، وہ لوگ آتے بھونک کے چلے جاتے، اور ان کا قد بڑا ہوتا، نہ کہ ان کے اگینسٹ آ کے ان کے ساتھ انہیں اپنی طاقت دکھانا کرنا۔ تو ایک بڑا پن ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی بھونک رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ بھی وہ بھونکنا شروع کر دیں۔ آپ بچ کے بھی نکل سکتے ہیں کتے کو، آپ اس سے کوئی پیار سے بھی اس کو پچکار کے جا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کو چلو پاکستان کے قانون سے تو آپ کھلواڑ کرتے ہیں، آپ اس کو کچھ سمجھتے نہیں، یہاں قانون ہے۔ اگر وہ آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں اور آپ بالکل اندر بیٹھے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ، اور آپ شکایت اگر کریں اور بتائیں ان کو، اور پولیس وہاں موجود ہوتی ہے، ان کے پاس ساری فوٹیجز ہوتی ہیں، اگر ان کو بتائیں کہ یہ ان لوگوں سے ہماری جان و مال کا خطرہ ہے اور یہ دیکھیں یہ بدتمیزی کرتے ہیں آگے، تو وہ بین ہوں گے۔ کوئی وہ جو تصویروں میں آ جائیں گے، یا لوگ انڈیویجنل وہ 500 میٹر
آپ کے گھر کے دفتر کے باہر نہیں آ سکتے، یہ یہاں کا قانون ہے. لیکن اگر آپ بھی باہر نکل کے ان کے ساتھ وہی کچھ کریں گے تو پھر آپ پہ بھی پرچے بنیں گے، بلکہ آپ پہ پہلے بنیں گے کیونکہ آپ باہر نکلے ہیں اور آپ نے پرووکیشن کی ہے. تو آتے ہیں پھر احتجاج پہ. تو اب عمران خان جو ہے اس کی جو جمائمہ سے جو شادی تھی ختم ہو گئی نہیں ختم ہو گئی اس میں نہیں جاتا، کیونکہ اس کام میں ہمارے لوگ ماسٹر ہیں کہ وہ پیپر میرج کرتے ہیں اور پیپروں میں میرج آن بھی کرتے ہیں اور ختم بھی کرتے ہیں. اندر کی بات وہ جانے یا اللہ جانے. میں کہتا ہوں اگر ان کی شادی ہے بھی لیکن ان کا اس طرح سے تعلق نہیں ہے. ایون بچے جو ہیں وہ یہاں پیدا ہوئے، وہ یہاں کی یورپین برٹش وائف سے پیدا ہوئے، یہاں پیدا ہوئے اور یہیں رہے، یہیں وہ تعلیم لے رہے ہیں، یہیں وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی مادری کنٹری یہ ہے، ان کا مدر لینڈ یہ ہے. اور پھر عمران خان چاہے اس کے بچے ہیں وہ ان سے ملتا بھی نہیں، جتنی دیر وہ اقتدار میں رہا وہ نہیں آیا، وہ ان سے ملا نہیں ہے. تو اگر فون وغیرہ پہ بات بھی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ، اور پھر وہ چھوٹے ہیں ابھی، وہ میرا خیال ہارڈلی ٹین ایجر سے وہ ووٹ کی عمر کو بھی پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، لیکن ابھی انہوں نے اپنا کیریئر شروع نہیں کیا. وہ عمران خان کے کسی طرح بھی معاون نہیں ہے. اگر ان کا وہ باپ بھی ہے، ریلیشن بھی ہے، روز ملتے بھی ہیں، جبکہ ادھر نواز شریف کے بچے تو پورا وہ معاون ہے، پورے وہ پولیٹیکل میٹنگیں اور وہ جو چمچے خرچوں کو وہ لیڈ بھی دیتے ہیں اور شاید پیسے بھی دیتے ہوں. تو اگر بنتا ہے کرنا ہے تو چلیں، حسن نواز حسین نواز لیڈ کریں نا، ساتھ چلیں کہ دیکھو بھی ہمارے گھر میں آئے ہیں، ہم آپ کے گھر جاتے ہیں. تو یہ آگے لوگوں کو بڑکا دینا، آگے کر دینا، یہ پتہ نہیں آپ کو کون لوگ ایڈوائز دیتے ہیں، کن لوگوں کے مشورے پہ آپ چلتے ہیں، کون آپ کے ایڈوائزر ہیں. یہ انتہائی احمقانہ قدم ہوگا. میں پھر کہتا ہوں انتہائی احمقانہ قدم ہوگا. خدا را یہ مت کریں، اس قسم کی سیاست مت کریں. اگر وہ کر رہے ہیں گند تو وہ ان کے جولی میں ڈالے ہیں، کیونکہ پوری دنیا ہر کوئی اب کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے جو سیاست انٹروڈیوس کرا دیا ہے وہ گال گلوچی کی اور لڑنے مرنے کی سیاست ہے، تو اس تک رہنے دیں، اس کا جواب اسی انداز میں مت دیں. اس سے آپ کا قد بڑا ہوگا. اور ابھی آپ لوگ حکومت میں ہیں، ابھی نون لیگ کولیشن کے ساتھ حکومت میں ہے، تو آپ میں تو ان میں ایک واضح فرق نظر آنا چاہیے. اگر وہ آپ کے گھر کے سامنے آتے ہیں تو کہیں آئیں، ویلکم. جیسے ابھی لاسٹ ٹائم اپوزیشن کو کہا تھا آرمی آئی ایس پی آر نے، بھئی آپ آنا چاہتے ہیں، دھرنا دینا چاہتے ہیں راول پنڈی، آئیں، ہم آپ کو چائے کافی پلائیں گے، نو پرابلم. تو اس کے بعد وہ نہیں گئے، کیونکہ اس طرح سے اگر آپ کہیں گے اوکے آؤ جی ویلکم، اور وہ آتے ہیں آپ آرام سے اندر بیٹھے رہیں، وہ بونک بانک کے چلے جائیں گے، کیا کریں گے؟ پتھراؤ کر نہیں سکتے، کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے. تو آپ صبر کا معاوضہ کریں تو آپ کا قد بڑا ہوگا. اور آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ نے احتجاج کیا تو لوگ، آپ کے اندر کے لوگ، پہلے تو بہت بے شمار لوگ شامل نہیں ہوں گے کیونکہ ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں، اندر کے آپ کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں یار دیکھو کی بیوقوفی کر رہے ہیں، کیوں ہے کر رہے ہیں، سانوں ایتھے لڑان گے ساڈا ایتھے. کیونکہ یہاں آپس میں اگر یہاں 2 4 5 وہاں چمچے کٹھے ہیں، آپ کے ہاں بھی ہیں جو صرف اپنا قد بڑھانے کے لیے یا لیڈر کو دکھانے کے لیے یا کیمرے کے سامنے آنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. یہ سیاسی ورکروں کا کام نہیں ہے. تو آپ احتجاج میں دیکھیں گے کہ آپ کے لوگ اس طرح سے شامل نہیں ہوں گے، کارکن، سیاسی کارکن، اور پھر بعد میں آپ کو اندر سے تنقید ہوگی. تو خدا را یہ جو آپ اس قسم کی جو حرکتوں کا جواب اس قسم کی حرکتوں سے دیتے ہیں، اس سے باز رہیں. یہ میرا میسیج ہے، یہ میرا پیغام ہے. اور اپنی جو سیاست ہے، جو اپنا آرگنائزیشن ہے، اس میں ایڈوائزر جو رکھنے ہیں وہ ان لوگوں کو رکھیں جن کو سیاسی سوجھ بوجھ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، نہ کہ ماجا ساجا منا فلانا پلوان تے فلانا باڈی بلڈر تو فلانا. یہ لوگ اچھے لگتے ہیں باڈی گارڈ کے طور پہ، لیکن پولیٹیکل ایڈوائزر ہونا چاہیے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن ہونا چاہیے. تو اب جو ماضی کی غلطیاں ہیں آپ کی طرف سے بھی، ان کی طرف سے بھی، سب کی طرف سے، سب سے یہی ہے کہ یہ غلطیوں کو نہیں دہرانا چاہیے. وہ تو کمینگی کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس پہ تو میں بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ جب ان پہ بات کرتے تھے، جب ان کی حکومت تھی اس پہ بات کرتے تھے تو لوگ ٹیگ لگاتے تھے جی یہ لفافہ لے کے کر رہے ہیں. اب آپ کی حکومت ہے تو ظاہر ہے تنقید ہمیشہ حکومت پہ ہوتی ہے، اپوزیشن پہ تنقید نہیں ہوتی. تو آج کا میرا یہی میسیج ہے کہ بندے بنو تے جیو اور جینے دو.